وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیرے جسم تیری روح سے عبارت ہے۔ میرا ظاہری وجود چمکتے ہوئے کنکروں اور پتھروں کا مجموعہ ہی صحیح، میری تعمیر میں کئی جسموں کا پسینہ اور روحوں کا جذبہ پنہاں ہے۔ میں لاہور کی سرزمین پر سر اٹھائے کھڑا ہوں اور اس قرارداد کا استعارہ ہوں جس کی روح سے مسلمانوں نے عہد کیا تھا کہ وہ ایک نیا ملک تشکیل دیں گے جہاں وہ خود مختاری سے زندگی جئیں گے۔ There are two major nations for Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. اگر آپ میرے ارد گرد پھیلی ہوئی نوکدار تاروں کو پار کر سکیں تو میرے 10 پہلوؤں میں سے میرے ایک پہلو پر وہ قرارداد پڑھ سکیں گے جس کی یاد میں مجھے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ اردو، انگریزی اور بنگالی میں تحریر ہے۔ بنگالی کو اپنے وجود میں تحریر ہوئے محسوس کرتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کس طرح وہ لوگ ہم سے جدا ہوئے جن کی زمین پر آل انڈیا مسلم لیگ نے جنم لیا اور جن کے اس وقت کے چیف منسٹر نے قرارداد لاہور پیش کی۔ یہیں اس جگہ جہاں میں کھڑا ہوں میرے ایک اور پہلو پر پاکستان کا قومی ترانہ پڑھ سکیں گے جس کے بارے میں آج تک بحث چلتی ہے کہ یہ فارسی زبان میں ہے یا اردو زبان میں، حالانکہ اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو اردو میں استعمال نہ ہوتا ہو۔ یہ وہی قومی ترانہ ہے جسے سن کر آپ سینما ہال میں کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد دلایا جاتا ہے اب آپ اپنا قومی ترانہ سنیں گے۔ آپ پر لازم ہے کہ اس کے احترام میں خاموش اور با ادب کھڑے ہو جائیں۔ سینما ہال کا خیال مجھے یوں آیا کہ میری تعمیر کے لیے حکومت پاکستان کے خزانے میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، اس لیے تدبیر یہ کی گئی کہ عوام کے سینما ٹکٹوں اور خواص یعنی گھوڑوں کی ریس پر جوا لگانے والوں پر اضافی ٹیکس لگا دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ زیادہ پیسہ انہی کا لگا جو آج بھی اپنی نانے جویں کے لیے خون پسینہ ایک کرتے ہیں اور اب تو اتنا بھی نہیں کما پاتے کہ آئی میکس میں جا کر فلم دیکھ سکیں۔ لیکن میں یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کیسے جانتا ہوں؟ تو سنیے میرا جواب۔ دراصل میرا ڈی این اے 1857 میں تشکیل پانا شروع ہو گیا تھا جب مسلمان سپاہیوں نے انگریزوں کی دی ہوئی گولیاں چلانے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ ان کی ساخت میں سور کی چربی کا شبہ تھا، اور پھر یہ حرف انکار مضبوط تر ہوتا چلا گیا، اور پھر ایک دن اس نوجوان صدیق کا خون بھی اس ڈی این اے میں شامل ہو گیا جسے پاکستان کے شہید اول کا اعزاز حاصل ہے۔ مجھے فخر ہے میں اس جگہ کھڑا ہوں جہاں وہ جلسہ عام منعقد ہوا جس میں قرارداد لاہور پیش کی گئی۔ سٹیج کے عقب میں علامہ اقبال کا شعر لکھا تھا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ 1,00,000 سے زیادہ لوگ موجود تھے اور انور قریشی کی مترنم آواز میں میاں بشیر احمد کی نظم ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح گونج رہی تھی۔ محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ یہ نظم
आज भी जिंदा जावेद है। सर शाह नवाज के इस पासनामे के बाद बज़ाहिर नहीफ मगर हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर लीडर ने 23 मार्च 1940 को अपनी गरजदार आवाज में खिताब किया। हम गैर मशरूत तौर पर हिंदुस्तान की आज़ादी के हामी हैं, लेकिन यह तमाम हिंद के लिए आज़ादी होनी चाहिए, किसी एक तबके की आज़ादी नहीं। और बदतरीन ये कि कांग्रेसी टोले की आज़ादी और मुसलमानों और दीगर अक़लियतों की महरूमी न हो। मिस्टर गांधी को ये कहते हुए फ़ख्र होना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ और कांग्रेस को हिंदुओं की ज़बरदस्त हिमायत हासिल है। मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं कि मैं मुसलमान हूँ। मैं सही कहता हूँ और मुझे उम्मीद और यकीन है, और एक अंधे को भी अब तक यकीन हो गया होगा कि मुस्लिम लीग को मुसलमानाने हिंद की ज़बरदस्त हिमायत हासिल है। हम नहीं चाहते कि बरतानवी हुकूमत मुसलमानों पर ऐसा दस्तूर मुसल्लत कर दे जिसे वो कबूल नहीं करते। गलती से समझा जा रहा है कि मुसलमान अक़लियत हैं। मुसलमान अक़लियत नहीं है। मुसलमान किसी भी तारीफ़ के लिहाज से एक कौम है। और फिर वो करारदाद लाहौर पेश की गई जिसकी नुमाइंदगी मैं करता हूँ। वो करारदाद लाहौर जिसे मुखालफिन ने तंज़न करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया, करार पाया कि यह आल इंडिया मुस्लिम लीग का मुसल्लमा नुक्ता नज़र है कि उस मुल्क में कोई भी आइनी मंसूबा तब तक काबिल कबूल नहीं होगा जब तक ज़ैल के बुनियादी असूल पर वज़ा नहीं किया जाएगा। वो ये कि जोग्राफियाई तौर पर मुल्हिक इकाइयों की इलाकाई हदबंदी करके उनकी आइनी तश्कील इस तरह की जाए कि जिन इलाकों में मुसलमान अददी तौर पर अक्सरियत में हैं, जैसे कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरक़ी हिस्से, उनको आज़ाद रियासतों में ग्रोह बंद कर दिया जाए। और इस तरह तश्कील पाने वाली ये इकाइयाँ आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होंगी। ये कि इन इकाइयों में मौजूद ख़ित्तों की आइन में अक़लियतों की मुशावरत के साथ उनके मजहबी, सकाफ़ती, मुआशी, सियासी, इंतज़ामी और दीगर हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के मुनासिब, मुअस्सर और लाज़मी इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं, आइन में उनकी मुशावरत के साथ उनके मजहबी, सकाफ़ती, मुआशी, सियासी, इंतज़ामी और दीगर हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के मुनासिब, मुअस्सर और लाज़मी इक़दामात अमल में लाए जाएँ। और फिर मेरे डीएनए में वो दिन भी महफूज है जब इस ताकतवर शख्स ने पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली से खिताब करते हुए कहा, आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। इस तकरीर को सेकुलर समझते हुए उस वक्त की नादीदा कुव्वतों ने अखबारात को इसे छापने से मना कर दिया। उस ऑडियो टेप को भी नेस्तो नाबूद कर दिया गया जिसमें वो गरजदार आवाज महफूज थी जो अंग्रेज हुक्मरानों और हिंदुओं के दिल दहलाती थी, और अवाम उसकी अंग्रेजी को न समझते हुए भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। नेहरू की बहन मिसिज विजय लक्ष्मी पंडित ने एक यादगार जुमला कहा था, अगर मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी
اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک لیڈر محمد علی جناح ہوتا تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ میرے ڈی این اے میں خطبہ الہ آباد بھی محفوظ ہے جو پاکستان کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال نے دیا، جو اس قرارداد پاکستان کی بنیاد بنا جس کی میں یادگار ہوں۔ میری کسی نہ کسی چمکدار اینٹ پر سر سید احمد خان کا وہ مکالمہ بھی درج ہے جو انہوں نے بنارس کے کمشنر سے کیا تھا، اور جب علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء نے قائد اعظم محمد علی جناح کی بگی کے گھوڑے کھول دیے اور خود اسے کھینچ کر یونیورسٹی کے اندر لے گئے تو انہوں نے کہا تھا پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ میرا پہلا نام یادگار قرارداد پاکستان رکھا گیا تھا، مگر کسی سیانے نے باور کروایا کہ عوام یہ پورا نام نہیں لے سکیں گے اور یادگار پاکستان کہنا شروع کر دیں گے، اور یادگار تو اس شے کی بنتی ہے جو مٹ جائے، اور جناح نے تو کہا تھا کوئی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی۔ There is no power on earth that can undo Pakistan. میری بنیاد میں مخالفین کی آوازیں بھی ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کو تیز تر کیا۔ گاندھی نے کہا میں پاکستان کا مطلب نہیں سمجھتا۔ ہندوؤں نے اپنی اکثریت، سرمایہ، تعلیم، عہدے، اختیارات سب پاکستان کی مخالفت میں جھونک دیے۔ اس سارے ہنگامے میں جناح کی آواز گونجی، پاکستان رضائے الہی ہے، اسے کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ برطانیہ ہندوستان میں حکومت کرنا چاہتا ہے اور گاندھی جی ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں کو اپنے اوپر حکومت نہیں کرنے دیں گے، خواہ وہ دونوں متحد ہو کر یا تنہا کوشش کر لیں۔ دنیا کی تاریخ میں مختلف طرح کے مینار بنائے جاتے ہیں، جیسے سمندر کے بیچ راہ دکھانے والے لائٹ ہاؤس، جیسے مساجد سے آذان دینے کے لیے اسپیکر لگانے کے لیے مینار، جیسے شان و شوکت کے لیے بنائے جانے والے مینار، یا جیسے جشن فتح منانے کے لیے فاتح بادشاہوں کی طرف سے بنائے گئے کھوپڑیوں کے مینار۔ مگر میں دنیا کا پہلا مینار ہوں جو ایک ارادے، ایک عزم اور ایک نئی مملکت کے لیے پیش کی گئی قرارداد کی یاد کے طور پر بنایا گیا۔ میری یادداشت بہت اچھی ہے، جسے انگریزی میں فوٹوجینک میموری کہتے ہیں۔ میں اس شخص کو آج بھی کڑی دھوپ اور ٹھٹھرتی سردیوں میں اپنی تعمیر کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، جس کا نام میاں عبد الخالق تھا، جس کا تعلق مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن سے رہا اور جس نے قائد اعظم سے محبت کے سبب ایوب خان کی آمریت کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ وہ اس جذبے سے میری تعمیر میں مصروف رہتا جو تحریک پاکستان کے کارکنوں میں تھی، اور میں عالمی شہرت یافتہ آرکیٹیکٹ مراد خان کو کیسے بھول سکتا ہوں، جس نے میری شکل و صورت کو تراشا اور اپنی محنت کا ایک پیسہ بھی وصول نہ کیا۔ اور اس وقت کے ڈپٹی کمشنر لاہور مختار مسعود کی تصویر اور تحریر بھی میری کئی چمکدار اینٹوں میں محفوظ ہے، جس نے میرے ڈیزائن میں قابل قدر اضافے کیے اور میری قدر و منزلت کو دل سے محسوس کیا۔ کیا میری سرزمین کی قسمت میں کچھ اور ایسے بیوروکریٹ نہیں ہو سکتے؟ اس نے جو میرے بارے میں لکھا اس کی ایک لوسی آج بھی میری کسی نہ کسی چمکدار اینٹ میں روشن ہے۔ اس برے صغیر میں عالمگیری مسجد کے میناروں کے بعد جو پہلا اہم مینار مکمل ہوا وہ مینار قرارداد پاکستان ہے۔ یوں تو مسجد اور مینار آمنے سامنے ہیں، مگر ان کے درمیان یہ ذرا سی مسافت جس میں سکھوں کا گردوارہ اور فرنگیوں کا پڑاؤ شامل ہے 3 صدیوں پر محیط ہے۔ میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ان
3 गुमशुदा सदियों का मातम कर रहा था, मस्जिद के मीनार ने झुककर मेरे कान में ये राज की बात कह दी। जब मस्जिदें बेरौनक और मदरसे बेचराग हो जाएं, जहाद की जगह जुमूद और हक की जगह हिकायत को मिल जाए, मुल्क के बजाय मफाद और मिल्लत के बजाय मसलहत अजीज हो, और जब मुसलमानों को मौत से खौफ आए और जिंदगी से प्यार हो जाए, तो सदियां यूं ही गुम हो जाया करती हैं। और आज इसी जगह पर जहां मोहम्मद अली जिन्नाह की इमामत में करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई थी, वहीं इन सियासतदानों के जलसों को मुनक्किद होते देखता हूं, जिनके पेश नजर फकत अपना मफाद है, मुल्क से मोहब्बत नहीं, तो गहरी सोचों में डूब जाता हूं। मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। मैं नजरियाती दिफा की जरूरत, मैं तहरीके आजादी की अलामत, मैं दीन की सरफराजी का गवाह, मैं अपनी तारीख का निशाने खैर, जिसके गिर्द एक ऐसी खारदार तार लगा दी गई है जैसी 2 मुल्कों की सरहदों पर लगाई जाती है। और मैं अक्सर सोचता हूं कि कहीं ऐसा न हो ये खारदार तार मुझे नई नस्ल से जुदा कर दे और मेरे बदन से लिपटने वाला गर्दो गुबार मुझे तारीख के गर्दो गुबार का हिस्सा न बना दे, और गालिब का ये मिसरा सच न हो जाए, देखो मुझे जो दीदाए इबरत निगाह।